اب چلتے ہیں ہم اس کے بیانیے کی طرف اور معنوی جو اس کا معنی ہے اور جو خدا کریم نے جو باتیں ہمارے ساتھ کی ہیں، تمام انسانوں کے ساتھ کی ہیں، وہ باتیں خدا نے کی ہیں تو کتنی پیاری باتیں ہوں گی، کتنی مہم باتیں ہوں گی۔ خدا کریم کوئی عام وجود نہیں ہے کہ مثلا ہمیں کوئی شک اور شبہ یا کوئی گنجائش ہو کہ بھئی اس میں ناسمجھی کی کوئی بات ہوگی یا غیر حقیقی بات ہوگی یا فرضی بات ہوگی یا صرف معمول کی جو ہے نا دلچسپی کی بات ہوگی۔ نہیں، بہت ہی مستحکم انداز میں باتیں ہیں اور دو ٹوک ہیں اور ہو کر رہنے والی ہیں۔ تو شروع ہو رہی ہے یہ سورت حروف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کے بارے میں ہم پچھلی صورتوں میں سورہ حمد میں اور سورہ بقرہ میں بھی کچھ عرض کر چکے ہیں۔ الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں۔ ان کی 3 کے بارے میں پہلے بھی بات اس طرح اتنی حد تک ہوئی ہے کہ یہ ابھی تک لا ینحل مسئلہ موجود ہے اور بہت ساری آراء اس میں موجود ہیں کہ یہ کیا ہے۔ لیکن اب جو مجھے تھوڑا سا مطالعات سے یا مزید محققین کی آراء میں نے دیکھی ہیں تو اس سے ایک اور نظریہ بھی میں آج آپ کے سامنے، دوستوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ عربی جو قرآن کے لیے چنی گئی ہے زبان، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت ساری زبانیں ہیں، عربی کیوں چنی گئی ہے؟ کیا وجہ تھی کہ عربی کو چنا گیا؟ تو عربی کی خاصیات ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے عربی ہی ایک ایسی زبان ہے جو دو ٹوک معنی کو پہنچا سکتی ہے اور مکمل معنی پہنچا سکتی ہے، اور اس میں ایک انسان بہت سارے وسیع معنی کو ایک تھوڑے الفاظ میں اور اچھے الفاظ میں اور بالکل متقن انداز میں بیان کر سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حروف سے بنی ہوئی زبان ہے اور ہر حرف ایک معنی رکھتا ہے، حرف معنی رکھتا ہے، لفظ نہیں۔ باقی زبانوں میں لفظ معنی رکھتے ہیں، باقی زبانوں میں لفظ معنی رکھتے ہیں، لیکن عربی زبان کے جو حروف ہیں وہ معنی رکھتے ہیں، اور پھر جتنے حروف سے کوئی لفظ متشکل ہوتا ہے، بنتا ہے، اس حروف کے جو معنی ہوتے ہیں وہ اس لفظ میں منتقل ہوتے ہیں۔ مثلا 3 حرف ہیں تو 3 حرفوں کے جو اصلی معنی بنتا ہے وہ اس میں منتقل ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال کے لیے صرف کچھ حروف کے جو معانی ہیں وہ 1-2 کے ذکر کرتا ہوں تاکہ کچھ سلسلہ جو ہے وہ اس بات کے سمجھ آ جائے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ہے تو یہ لمبے چوڑے اس کے وہ بنتے ہیں جو بیان ہوئی ہیں۔ میں کتاب ہے ایک المعجم الاشتقاقی الموصل لالفاظ القرآن الکریم، یہ محمد حسن جبل کی کتاب ہے جو کہ مصر کے بہت بڑے دانشور ہیں اور یونیورسٹیوں کے سربراہ ہیں زبان عربی میں، اور پھر قرآن کے جو شعبہ قرآن ہے اس کے سربراہ بھی رہے ہیں، اور انہوں نے کتاب یہ لکھی ہے 2500 صفحے کی یہ کتاب ہے۔ بہت ہی اس میں قیمتی باتیں موجود ہیں، اور ایک ایک لفظ کو اس کو جو ہے نا انہوں نے سرچ کر کے اس کی تفصیل ساری بیان کی ہے۔ تو یہاں ایک حرف مثلا الف ہے، الف یہ کیا معنی رکھتا ہے بہت تفصیل سے انہوں نے بات کی ہے، پھر دوبارہ اس کو ایجاز اور بہت ہی مختصر انداز میں بھی بیان کیا ہے۔ میں اس کے مختصر والے حصے سے، جیسے کہ یہاں اس کا عنوان انہوں نے دی ہے ملخص المعنی اللغوی العام لکل من الحروف الہجائیہ بإیجاز الحمزہ، مثلا الف جو ہے جو کہ بولا جاتا ہے تؤکد معنی ما تصحبہ فی الترکیب، یہ جس معنی میں بھی الف پایا جائے، جس لفظ میں الف پایا جائے گا تو اس کے معنی میں تاکید ہوگی۔ جس میں جیسے
ہمارے بھی اردو میں بھی یہ ایک ہے کہ جب کسی چیز کا بڑا ہونا دکھایا جائے تو اس کے ساتھ ایک الف لگا دیتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ بڑا ہے. ہاں مثلا آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کرسی لائے ہیں, نہیں بھائی میں تو کرسا لایا ہوں. اس کا خود بخود یعنی اس الف کی وجہ سے خود بخود ایک اس میں تھوڑا سا معنی جو ہے نا وہ اس کا بڑھوتری کا جو تاکید کا یا اس طرح اس کے معنی میں تھوڑی سی بڑھوتری آ جاتی ہے. یہ مثال کے لیے سمجھانے کے لیے. عربی میں بھی ایسے ہے کہ الف جس لفظ میں آ جائے تو با مثلا آتا ہے. مثلا اب یہ 3 لفظ ہیں نا, الف کا تو یہ ہو گیا کہ توکد معنی ما تصحبہ فی الترکیب, جس ترکیب میں جس لفظ میں یہ ہو تو اس میں تاکید کا معنی داخل ہو جاتا ہے. آگے ہے لام. ہاں لام جس لفظ میں آ جائے, لام تو یہ ہے تعلق او امتداد مع استقلال او تمیز, یعنی یہ کسی چیز کو آپس میں جوڑنے اور ان کے تعلق اور ان کے لمبے ہونے کے لیے جو ہے اس کا معنی اس میں پایا جائے گا جس میں لام آ جائے. اور اسی طرح آگے کیا ہے, میم ہے. میم میں کہتے ہیں کہ امتساک و استواء ظاہری, یعنی جسمانی طور پر چپکنے, ساتھ جڑنے اور اکٹھے جانے کا معنی اس میں پایا جاتا ہے جب میم آ جائے. جیسے ماسک ہے, جیسے متماسک ہے, جیسے امساک ہے, جیسے اور بہت سارے الفاظ جو اس حوالے سے, مثلا مکان ہے, مکان ہے یا منزل ہے. تو یہ میم کی وجہ سے نا ایک خاص قسم کی کیفیت پائی جائے جو اس میں معنی میں. تو یہ سارے رکھے گئے ہیں حروف اور ان حروف سے الفاظ بنے. تو یہاں آئی خدا کریم ان کو ابھی الف لام میم ہمیں ابھی سمجھ نہیں آئی. ہو سکتا ہے ایک زمانہ آئے کہ الف لام میم جو کہ پوری آیت قرار دی ہے یا خدا کریم نے, یہاں آیت ہے یعنی نشانی ہے خدا کی, تو اس کا معنی ہوگا. تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس طرف جائیں گے. معنی جو آگے اگلی صورت اگلی آیت سے شروع ہوگا. یہاں آج ہماری بات یہاں ہی مکمل ہو جائے گی. الف لام میم یعنی یہ کہہ کر خدا کریم یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ اس کو بھی بے معنی نہ سمجھیں, اس پر بھی تحقیق کریں, تدبر کریں. اگر تدبر کرتے انسان جڑ کے بیٹھتے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا آج معنی ہو چکا ہوتا اور سارا معنی سامنے آ جاتا.